جہاں ہر شخص کسی مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اور پھر کیوں آزمائشوں میں ڈالا گیا؟ یہ سوالات صرف ذہن میں نہیں آتا بلکہ ہماری روح کی پکار ہے، اور آج ہم انہی سوالات کا جواب تلاش کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقل و فطرت کے ساتھ۔ تو آئیے سفر حقیقت کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور آزمائشوں میں کیوں ڈالا۔ تو چلے بڑھتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اللہ کی پہچان، اس سے محبت اور اس کی اطاعت۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر بندگی ہی کافی تھی تو آزمائش کیوں تکلیفیں، فقر، موت، محرومی؟ جواب بہت واضح ہے، کیونکہ حقیقی بندگی تب ہی نکلتی ہے جب انسان کے پاس اختیار ہو اور وہ اللہ کو اپنی مرضی سے چنے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ پر ایمان، صبر اور مسلسل جدوجہد۔ تو اے سننے والو، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات تیری رب کی برحمی نہیں بلکہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تیری بندگی کا انعام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس ایک سوال خود سے روز پوچھو، کیا میں اس مقصد کو پورا کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ یا اللہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔